تو جو اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکے ہیں وہ میرے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اسے احساس دلانے کے لیے ہوگا، اسے احساس دلانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے کہ یہ جو مورتیاں ہیں، یہ جو بت بنے ہوئے ہیں جن کو ہم اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، جن کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں، جن سے ہم ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے کیا کی جاتی ہے؟ محبت، جن کی تعظیم ہم ایسے کر رہے ہیں جیسے خدا کی کیا ہوتی ہے؟ تعظیم ہوتی ہے، وہ ہمارے سامنے آگ میں جل رہا ہے۔ ایک تو ان کی حسرت میں اضافہ کرے گا، دوسرا انہیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ معبود ہوتے تو ما وردوا، جہنم میں داخل نہ ہوتے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، کفار کے انجام کو بیان کرتے ہوئے ان کی قیامت والے دن ان کی حالت کو بیان کیا ہے کہ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، جب جہنم میں لہم فیہا زفیر، ان کی ایسی ہولناک چیخیں بلند ہوں گی، جہنم کے اندر جلتے ہوئے عذاب میں مبتلا ہوں گے، تکلیف میں مبتلا ہوں گے، تو ایسی ہولناک چیخیں ہوں گی لا یسمعون، وہ سنائی نہیں دیں گی، کوئی کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دیں گی۔ جہاں شور زیادہ ہو، سارے چیخیں مار رہے ہو، بات سمجھ آ رہی ہے، تو وہاں کچھ سنائی نہیں دیتا۔ تو فرمایا کہ وہاں بس ان کی جہنم میں جلنے والوں کی چیخیں ہی ہوں گی، لہم فیہا زفیر، اور وہ چیخیں اتنی بلند ہوں گی، ایسی ہولناک ہوں گی تکلیف کی وجہ سے، فرمایا لا یسمعون، وہاں کوئی چیز سنائی نہیں دے گی، کوئی آواز اور سنائی نہیں دے گی۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، چونکہ عادت اللہ ہے قرآن پاک میں اچھوں کے ساتھ بروں کا ذکر، بروں کے ساتھ اچھوں کا ذکر، اس لیے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، اچھائی کے مقابلے میں برائی پہچانی جاتی ہے، برائی کے مقابلے میں اچھائی۔ تو کفار کا انجام بیان کیا ہے، تو اگلی آیات میں مومنین صالحین، نیک مومنین کا انجام، نیک، اور اس حوالے سے کل 5 باتیں کی ہیں۔ سب سے جو پہلی بات ہے وہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی نا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، مشرکین کو بتایا گیا کہ تم اور تمہاری یہ مورتیاں جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ پھر تو یہودی عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے ہیں۔ تو جب اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو ظاہر ہے یہی کہیں گے وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ جب وہ نہیں جائیں گے تو ہمارے معبودان باطلہ کیوں جائیں گے؟ جو ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں، جو ہم نے مورتیاں، تو پھر یہ کیوں جائیں گی؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور اپنے طور پر انہوں نے مشورہ کر کے، باقاعدہ پلان کر کے، بڑے عقل مندی کے ساتھ یہ اعتراض کیا کہ اس میں مسلمان پھنس جائیں گے کہ وہ بھی تو معبودان باطلہ ہیں۔ یہودی جس نبی کی عبادت کرتے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، انہیں معبود مانتے ہیں، تو ظاہر ہے انکم وما تعبدون، مشرکین کو کہا جا رہا ہے تم بھی اور تمہارے معبود بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو جہنم میں جائیں گے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب معبودان باطلہ جہنم میں جائیں گے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کا کیا ہوگا؟ یقیناً مسلمانوں نے کہنا ہے وہ تو نہیں جائیں گے۔ تو پھر وہ کہیں گے پھر ہمارے معبودان کیوں جائیں گے؟ ہمارے معبودان کیوں جائیں گے جب ان کے نہیں جائیں گے؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے پہلے جملے میں، فرمایا ان الذین سبقت لہم منا الحسنی۔ وجہ یہ ہے کہ دراصل اللہ رب العزت کا قانون ہے جو پیچھے بھی بیان ہوا ہے کہ جنت اور جہنم میں جانے کا ایک قانون ہے۔ کون سا؟ کہ جو ایمان نہیں لائے گا، برے اعمال کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا، اور جو نیک اعمال کرے گا، جو نیک ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں۔ اس اصول کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ تو معصوم ہیں گناہوں سے، تو وہ تو نیک صالحین کی صف میں پہلے نمبر پر ہیں۔
تو اصول کے مطابق وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے، اصول کے مطابق وہ۔ جبکہ یہ معبودان باطلہ جو مورتیاں ہیں، بت بنائے ہوئے ہیں، یہ تو غیر ذی روح ہیں، غیر جاندار ہیں، جو مکلف نہیں ہے، جاندار ہی نہیں ہے، ان پر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ ان مورتیوں کو بھی اس لیے جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ کفار کو احساس ندامت اور شرمندگی ہو کہ جو آپ کو نہیں بچا سکے اپنے آپ کو، وہ ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے، کفار کو تکلیف پہنچانے کے لیے کہ جنہیں ہم معبود مانتے تھے وہ تو ہمارے سامنے کیا ہے؟ جل رہے ہیں، ان کی تکلیف میں اضافہ کرنے کے لیے ہوگا۔ ورنہ ان معبودان جو مورتیاں بنی ہوئی ہیں ان کا نہ تو کوئی قصور ہے اور نہ ہی انہیں عذاب کا کوئی احساس ہوگا، جلنے کا کوئی۔ بھئی لوہے کو آگ میں ڈالے تو لوہے کو کون سی تکلیف ہونی ہے؟ مٹی پتھر کو آگ میں ڈالنے سے کون سی تکلیف ہونی ہے؟ تو اسے نہ تکلیف ہونی ہے، نہ تکلیف کا احساس، نہ اس کا کوئی قصور ہے۔ تو اسے ڈالا جائے گا کافر کے احساس کو بڑھانے کے لیے، اس کی ندامت کو بڑھانے کے لیے اسے ڈالا جائے گا۔ رہی بات عزیر علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کی کہ عیسائی لوگ یا یہودی لوگ ان کو معبود مانتے ہیں، تو ان کے لیے تو اصول الگ ہے، کیونکہ وہ تو انسان ہے۔ کیا ہے؟ انسان ہے، ذی روح ہے، اور ان کے لیے، انسانوں کے لیے سزا کا قانون یہ ہے یا جزا کا قانون یہ ہے کہ جو ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو ان الذین سبقت لهم من الحسنی، جو بھی نیک اعمال کرے گا ایمان کے ساتھ، اس کے لیے ضابطہ یہی ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ لہذا نیک مومن کوئی بھی ہو وہ جنت میں جائے گا۔ وہ کہاں جائے گا؟ تو یہ پہلا انجام ہے، اور ان کے اعتراض کا کیا ہے؟ جواب ہے کہ نیک مومن اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ اور دوسرا انعام بطور انجام کے جو دوسرا بیان کیا ہے وہ یہ ہے، فرمایا اولئک عنہا مبعدون، صرف جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جہنم سے دور بھی ہوں گے، جہنم سے دور بھی ہوں گے۔ بھئی آپ کے گھر کے قریب آگ جلائی جاتی ہے اور اتنا اونچا دھواں جلایا جاتا ہے، بھٹا جلایا جاتا ہے، اور دھواں آپ کے گھر کی طرف آتا ہے۔ آپ کا گھر صاف ستھرا ہے، اس میں دھواں شواں نہیں ہے، بو نہیں ہے، آپ اس میں عطر جلا کے رکھتے ہیں، لیکن بھٹے کا دھواں آپ کو تکلیف پہنچائے گا کہ نہیں پہنچائے گا؟ کیونکہ وہ قریب ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر جہنم جنتیوں کے قریب ہو، جنت کے قریب ہو، تو اور کچھ نہیں تو آگ، دھواں اور جہنمیوں کا شور شرابہ، ان کی آہو بکا، وہ آرام میں خلل ڈال سکتی ہے، وہ آرام میں۔ اس لیے فرمایا اولئک عنہا مبعدون، جنت یا جنتی جہنم سے اتنے دور ہوں گے کہ لا یسمعون حسیسہا، اہل جہنم کی آہٹ بھی انہیں محسوس نہیں ہوگی، آہٹ بھی انہیں سنائی نہیں دے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صرف جنت میں جانا کافی نہیں ہے، وہاں سکون میں رہنے کے لیے ارد گرد کے ماحول کا درست ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد ہر طرف سے لوہے کی دکانیں ہوں، لوہاروں کی دکانیں ہوں، تو ہر وقت ٹک ٹک آپ کو سونے نہیں دے گی، آپ کو سونے نہیں دے گی۔ وہ فیصل آباد میں وہ ہوتی ہے نا مشینیں، کپڑے والی لومیں جن کو کہتے ہیں، جن پر کپڑا بنا جاتا ہے، ان کی ساری رات ٹک ٹک کی آواز لگی رہتی ہے، وہ قریب والے آرام سے نہیں، سکون سے نہیں سو سکتے۔ اس لیے ایسی فیکٹریوں کے لیے فیصل آباد میں باہر جگہ منتخب کی گئی، انہیں باہر نکال دی، عام آبادی کے ارد گرد انہیں نہیں فیکٹری بنانے دیتی تاکہ دوسروں کے آرام میں خلل نہ ہو۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ اہل جنت کے آرام میں کوئی بیرونی چیز بھی ان کے آرام میں خلل نہ ڈال سکے۔ جنت میں جائیں گے اور جنت سے بھی اتنے دور کر دیے جائیں گے کہ اہل جہنم کی، جہنمیوں کی آہٹ بھی انہیں سنائی نہیں دے گی۔ دو انعام ہو گئے۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، وہاں جنت میں اہل جنت کو وہ ملے گا جو ان کا دل چاہے گا، وہ ملے گا جو ان کا یوں سمجھ لے کہ دنیا میں انسان اللہ کے قوانین کا پابند ہے، اللہ کے قوانین کا، اپنی من چاہی کوئی چیز نہ کھا سکتا ہے، نہ استعمال کر سکتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، نہ لے سکتا ہے، وہی لے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا؟ حکم ہوگا۔ بھئی لباس ہے، سونا ہے، اٹھنا ہے، جاگنا ہے، ہر عمل
وہی کرے گا جو اللہ کے قانون کے مطابق ہوگا۔ کون سی چیز کھانی ہے اور کون سی چیز نہیں کھانی، حلال و حرام کا قانون ہے۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے کسی ایسی چیز کے کھانے کو جو شرعاً حرام ہے تو آپ نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو دنیا میں بندہ قوانین کا پابند ہے، وہاں پر جنت میں قوانین اہل جنت کے پابند ہوں گے۔ وہاں قوانین اہل جنت کے کیا ہوں گے؟ پابند ہوں گے۔ وہاں جو چاہے گا اسے ملے گا، جو چاہے گا، جس کی خواہش ہوگی وہ اسے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں مشہور حدیث ہے دنیا سجن المؤمن، کہ دنیا جو ہے وہ مومن کا کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ قید خانے میں قیدی قوانین کا پابند ہوتا ہے، جیل کے قوانین کا، اپنی مرضی سے چل پھر بھی نہیں سکتا ہے۔ یہاں دنیا میں بھی انسان قوانین کا پابند ہے، اپنی مرضی نہیں چلنی، اور جنت میں قوانین بندے کے پابند ہوں گے، اور جو بندہ چاہے گا اپنی مرضی سے لے سکتا ہے۔ جو بندے کی مرضی ہوگی اسے من چاہی وہاں پر غذا ملے گی، من چاہا لباس ملے گا، من چاہی نعمتیں اس کو وہاں پر میسر ہوں گی۔ یہ 4 انعامات ہو گئے ہیں۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر۔ 5واں انعام، 5واں انعام اہل جنت کے لیے کیا ہے کہ قیامت کے دن جو بڑی گھبراہٹ کا دن ہوگا، اس دن مومن کو کوئی پریشانی، کوئی غم لاحق نہیں ہوگا۔ بھئی آپ نے پڑھا ہے قیامت کا دن کتنا ہولناک ہوگا، کتنا ہولناک۔ بھئی ہر چیز، آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، زمین کو ختم کر دیا جائے گا، دنیا کی ہر چیز پر، ہر ذی روح پر موت آ جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، حتیٰ کہ پہاڑ روئی کے ذروں کی طرح اڑتے ہوئے، بکھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسے خوفناک دن میں جب سب پر گھبراہٹ طاری ہوگی، فرمایا نیک مومن گھبراہٹ سے کیا ہوگا؟ آزاد۔ اس گھبراہٹ والے دن میں بھی غم سے کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا۔ اور اس کی آزادی کی ایک صورت یہاں بیان کی ہے کہ تتلقاہم الملائکہ، فرشتے آگے بڑھ کے استقبال کریں گے۔ قبروں سے اٹھیں گے نیک مومنین، فرشتے آگے بڑھ کے کیا کریں گے؟ استقبال، اور کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، آج وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہارے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا، تمہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ تو فرشتے تسلی کے لیے، استقبال کے لیے آئیں گے۔ تو اس دن نیک مومن کو، جس دن ساری دنیا پر گھبراہٹ طاری ہوگی، نیک مومن جو ہے وہ گھبراہٹ سے کیا ہوگا؟ بری ہوگا۔ آگے 3 آیات ہیں، یوم نطوی السماء، یہاں سے لے کر آگے ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ ان 3 آیات میں 2 چیزوں کی وجہ بیان کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قیامت والے دن کو پیچھے کہا گیا ہے کہ گھبراہٹ والا دن ہوگا، بڑی گھبراہٹ والا دن ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گھبراہٹ کیوں ہوگی؟ گھبراہٹ۔ اور دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ اہل جنت اس گھبراہٹ والے دن بھی مطمئن ہوں گے، غم سے کیا ہوں گے؟ آزاد ہوں گے۔ ان کے مطمئن ہونے کی وجہ کیا ہے؟ 2 باتیں اور ان کی آگے وجہ۔ دونوں باتیں ابھی پیچھے گزری ہیں کہ مومن اس دن، گھبراہٹ والے دن جو قیامت والے دن ہوگا، کیا ہوں گے؟ مطمئن ہوں گے، غم سے کیا ہوں گے؟ آزاد۔ اور دوسری بات کہ وہ بڑی گھبراہٹ والا دن ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ گھبراہٹ کیوں ہوگی؟ گھبراہٹ اس کی ایک جھلک بیان کی ہے آیت میں، غور کریں۔ فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، 7 آسمانوں کو ایسے لپیٹ دیا جائے گا جیسے کاغذ لپیٹا جاتا ہے۔ کاغذ، جیسے کوئی کاغذ، کوئی دستاویز لپیٹی جاتی ہے، احادیث میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں میں ہوں گے۔ ایسے قیامت والے دن آسمان 7 کے 7 لپیٹ کر اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہوں گے، اور ایسے لپٹے ہوئے ہوں گے جیسے کوئی کاغذ کیا کر دیا جاتا ہے۔ ایسے اوپر دیکھیں اور آسمان لپٹا ہوا ہو، کاغذ کی طرح لپیٹا جا رہا ہو، تو گھبراہٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اپنی چھت بھی اگر دراڑ پڑتی ہوئی نظر آئے تو بندہ گھبرا جاتا ہے۔ جب ساری دنیا کی چھت کو لپیٹا جا رہا ہوگا، اور وہ بھی خوفناک انداز سے کہ کاغذ کی طرح لپیٹ دیے جائیں آسمان، تو اس دن گھبراہٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یقیناً گھبراہٹ ہوگی۔ فرمایا کما بدأنا اول خلق نعید۔ اب اگر کسی کو اشکال ہو کہ دنیا فنا ہونے کے بعد ظاہر ہے جنت اور جہنم وہ تو ہونی ہے، کیا یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا کہ آسمانوں کو فنا کر دیا جائے گا؟ فرمایا ایسا نہیں ہے،
جیسے ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا، یہ آسمانوں کا نظام دوبارہ پیدا کریں گے۔ دوبارہ کیا کریں گے؟ جیسے پہلے پیدا کیا۔ سوال ہو سکتا تھا ابھی کیسے پیدا کریں گے دوبارہ؟ فرمایا جیسے پہلے پیدا کیا، جیسے پہلے پیدا کیا اسی طرح دوبارہ بھی کیا کریں گے؟ وعدن علینا، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ وعدہ ہے، انا کننا فاعلین، یقیناً ہم ایسا ہی کریں گے۔ تو یہ صرف ایک جھلکی دکھائی ہے، حالانکہ اس دن صرف گھبراہٹ کی وجہ آسمانوں کا لپیٹنا نہیں ہوگا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور بھی بہت ساری گھبراہٹ کی وجوہات ہوں گی، خوف کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہوں گی، اسباب ہوں گے، لیکن اس کا سب سے بڑا سبب ایک جھلک بتائی ہے کہ آسمانوں کو کیا کر دیا جائے گا؟ لپیٹ دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ دوسری بات کی وجہ ہے کہ اس گھبراہٹ والے دن میں مومن کیوں مطمئن ہوگا؟ مومن کیوں مطمئن ہوگا؟ فرمایا اس لیے کہ زبور جو آسمانی کتاب تھی، اور اب قرآن میں بھی آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ جنت کی زمین کا وارث صرف نیک بندہ ہوگا۔ جنت کی زمین کا وارث ایمان کے ساتھ جس کے اعمال کیا ہوں گے؟ اچھے ہوں گے، جنت کی زمین کا وارث وہ ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ کافر تو ظاہر ہے جب مومن کو دنیا میں اللہ کی ذات پر اور اللہ کے اس فرمان کے اوپر کیا ہے؟ یقین ہے کہ قیامت والے دن مجھے جنت ملنی ہے، جنت صرف میری ہے، تو ظاہر ہے اسے اطمینان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھئی 1000 قیدی ہوں، ان میں سے 2 قیدیوں کو وقت کا وزیر اعظم یقین دلا دے کہ تم چلے جاؤ ان کے ساتھ، تم اب سب کے اوپر سزائے موت کا اعلان ہو چکا ہے، سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور وقت کا وزیر اعظم کہتا ہے تم دونوں کو میں چھڑا لوں گا، تم دونوں کو، باقی ڈرتے مرتے رہیں گے، لیکن وہ دونوں مطمئن رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ بھئی ملک کا چیف ایگزیکٹو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کیا کروا لوں گا، کہ انہیں یقین ہوگا کہ وہ ہمیں چھڑا لے گا، باقی ڈرتے رہیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اس دن مالک بن کے فیصلے کریں گے لوگوں کے، خود مالک کہہ رہا ہے، فیصلہ کرنے والا کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن جنت کا وارث کون ہوگا؟ مومن۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے وعدے پر جنہیں یقین ہے تو وہ یہاں بڑی گھبراہٹ والے دن بھی مطمئن ہوں گے، کیونکہ انہیں یقین ہوگا کہ یہ گھبراہٹ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ مسائل ہمارے لیے، یہ مصائب ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمیں ہی کیا ملے گی؟ جنت۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا انتہائی قیمتی، فرمایا کہ یہ بات کون سی کہ جنت کی زمین کا وارث صرف نیک مومن ہوگا، فرمایا یہ عبادت گزاروں کے لیے پیغام ہے۔ کس کے لیے؟ یوں نہیں فرمایا کہ نیک لوگوں کے لیے کیا ہے، فرمایا عبادت گزاروں کے لیے پیغام ہے۔ کیسے؟ کہ بندہ عبادت کرتا ہی اس لیے ہے کہ جنت میں جائے، اللہ کو کیا کر لے؟ راضی کر لے۔ تو ایک بندہ عبادت کر رہا ہے اور اللہ نے اس کے ساتھ وعدہ کر دیا ہے کہ ان الارض یرثھا للہ، کہ اللہ کی زمین کے وارث نیک بندے ہوں گے، تو یہ عبادت گزار کے لیے پیغام ہے کہ تمہاری عبادت ضائع نہیں جائے گی۔ تو اس کے لیے یہ پیغام گویا کہ امید کا پیغام ہے۔ امید کا کیا ہے؟ پیغام ہے۔ بھئی دنیا میں ایک سرکاری طور پر اعلان ہو جائے کہ ایک ہفتہ پابندی سے جو 5 وقت کی نمازیں پڑھے گا، 1 ہفتے بعد ہر بندے کو 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے سرکاری طور پر، کیا خیال ہے؟ پورا پاکستان پابندی سے 5 وقت کی نمازیں پڑھے گا اور وقت سے پہلے موجود ہوں گے، ہر بندہ مسجد میں ہو۔ بھئی 3 تھیلے آٹے کے دینے تھے رمضان شریف میں، 3 تھیلے آٹے کے، 3 تھیلے وصول کرنے کے لیے جو انہوں نے 1-1 2-2 کر کے دیے ہیں، لوگ کتنے دنوں لائن میں لگتے رہے، پورا ہفتہ کہ 5 دن روزانہ صبح جاتے شام تک لائن میں لگے رہتے، باری نہیں ہے اگلے دن باری نہیں ہے تو اسے اگلے دن 1-1 آٹا تھیلے کا لینے کے لیے یقین تھا کہ ملنا ہے، یقین تھا کہ، تو بندہ مفاد جو اسے یقینی طور پر نظر آ رہا ہو اس کے لیے اپنا آرام قربان کر دیتا ہے۔ رمضان تھا، روزے تھے، گرمی بھی تھی، موسم بھی اتنا اچھا نہیں تھا، اور وہ لینے بھی دھوپ میں لگی ہوتی تھی، اندر چھت کے نیچے
سائے کا بھی کوئی انتظام نہیں، عورتیں، بڑے بوڑھے، حتیٰ کہ بعض لوگوں کی وہیں موت بھی ہو گئی، وفات بھی ہو گئی لائن میں لگنے کی وجہ سے، بیمار اور کمزور ہونے کی وجہ سے، لیکن پھر بھی لائنوں میں لگے رہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، فرمایا کہ یہ وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو میری عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور وعدہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ بھئی دنیا کا حکمران اعلان کرے وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، وعدہ خلافی بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے وعدے میں نہ تو وعدہ خلافی ہے اور نہ ہی وہ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ رب العزت سے بات میں کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت کا وعدہ نہ اس میں وعدہ خلافی ہو سکتی ہے، نہ وہ جھوٹا ہو سکتا ہے وعدہ۔ تو فرمایا یہ مومن کے لیے امید کا پیغام ہے، اگر وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر عبادت کر رہا ہے تو دنیا میں وہ عبادت شوق سے کرے گا، دنیا میں وہ میری بندگی ذوق کے ساتھ کرے گا، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا اور اسے میری ذات کے اوپر کیا ہے؟ بھروسہ۔ اب اس جملے کے پس منظر میں ہم اپنی عبادات کو پرکھ لیں، ہم کتنے شوق سے عبادت کر رہے ہیں، ہمارا اللہ کی ان وعدوں کے اوپر کتنا یقین ہے، کتنا اعتماد ہے۔ ہم اپنی عبادات کی صورتحال کو دیکھ لیں، ہماری عبادات میں کتنا خشوع خضوع ہوتا ہے، کتنی ذوق سے کرتے ہیں، کتنی وقت کی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وعدے کو ذہن سے کیا ہے؟ بھولے ہوئے، ہمارے ذہن سے یہ وعدہ نکلا ہوا ہے، بھول گئے ہیں ہم، اس وعدے کو یاد رکھنا ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور قرآن پاک سے جو ہمیں آخرت کے احوال معلوم ہوئے ہیں کہ جنت ہے، جہنم ہے، جنت کی یہ نعمتیں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ان کا اتنا یقین ہے، اتنا اگر جنت میرے سامنے بھی کر دی جائے تو میرے یقین میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق ہے بھئی بن دیکھے۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان اور یقین، یہ اعتماد ہے ان کا۔ فرماتے ہیں کہ بن دیکھے جو میرا یقین ہے، جب میں دیکھوں گا تو بھی میرا اتنا ہی یقین ہوگا، اس لیے کہ بن دیکھے اتنا یقین تھا کہ اس یقین کی انتہا تھی، اس سے زیادہ یقین ہو ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ یقین ہو ہی نہیں سکتا۔ بھئی ہم میں سے عام آدمی ہم سنتے رہتے ہیں فلاں شہر میں فلاں 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 چیزیں ہیں، پھر جب دیکھ لیں تو یقین میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہم سن لیتے ہیں بھی سائنسدانوں نے کوئی چیز ایجاد کی ہے اور ایسی حیرت انگیز چیز ایجاد کی ہے، لیکن یقین تب آتا ہے جب ہم اس کو، کچھ سال پہلے آپ لوگوں نے تو ہوش سنبھالا تو یہ موبائل تھا کیمرے والا، ویڈیو والا، جب ہم نے ہوش سنبھالا تھا تو ویڈیو والا موبائل نہیں تھا، لیکن ہم سنتے تھے کہ بھی ایسی کال بھی ہو سکتی ہے کہ بندہ آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کہتے تھے قیامت والے دن ہوگا، حالانکہ ایجاد ہو چکا تھا، ایجاد ہے، دیکھا تو یقین میں اضافہ ہوا، دیکھا تو یقین میں۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے وعدوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئی باتوں پر اتنا اعتماد اور یقین ہے کہ جنت اگر میرے سامنے کر دی جائے تو میرے یقین میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کوئی فرق اللہ کے وعدے پر اتنا ہی جب یقین ہوگا تو پھر عبادت میں مزہ بھی آئے گا، اور عبادت کا پھر رنگ بھی الگ ہوگا، ذوق بھی الگ ہوگا، پھر اس کا شوق بھی الگ ہوگا۔ یوں تو ہم بس ڈکے سٹارٹ چل رہی ہے گاڑی، دیکھا دیکھی میں ہم مسلمان پیدا ہو گئے، مسجدوں میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بس ایک رسمیت اور ہماری عبادتیں ایک رسم بن گئی، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، رسم ہے۔ عبادت جس کو کہتے ہیں ذوق اور شوق کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ میں یہ عبادت کیوں کر رہا ہوں، اس چیز کا استحضار ہو کہ میرا مقصد اللہ کی رضا ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ میرے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے میں جنت ملے گی، اس یقین کے ساتھ جب عبادت کریں گے تو اس کا ذوق شوق الگ ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ ایک عمومی جملہ ہے جس میں انبیاء کی بعثت کا ایک خلاصہ بیان کیا ہے۔ فرمایا مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بھیجا گیا ہے۔ پیچھے اہل جنت کے احوال آئے، اہل جہنم کے
احوال ہے کہ کفار کا انجام یہ ہوگا کہ جہنم میں جائیں گے، اور مومنین کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جنت اور اس کی نعمتوں میں جائیں گے۔ فرمایا نبی آتا ہے تو وہ سب کے لیے رحمت ہوتا ہے، سب کے لیے۔ عالمین، عالمین عربی کی جمع ہے، اس کا واحد آتا ہے عالم، اس کا واحد کیا آتا ہے؟ عالم، اور عالم بہت سارے ہیں۔ عالم بمانے جہان، جیسے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، عالم بالا، عالم اسفل، عالم زیریں۔ پھر مخلوقات جتنی بھی ہیں ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ کیا ہے؟ عالم الانس، عالم الجن، عالم الحیوانات، جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی جہان ہیں۔ پھر لوگوں کے طبقات مختلف آدم سے لے کر آج تک آئے ہیں۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ سب کے لیے، ہر ذی روح کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ ہر ذی روح کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اس کی تفصیل اگر کسی نے دیکھنی ہو تو ایک کتاب ہے سیرت کے اوپر لکھی ہوئی، رحمت للعالمین، صرف اس عنوان کے اوپر انہوں نے سیرت کو جمع کیا، کمال کی کتاب ہے، رحمت للعالمین کے نام سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ اس کی مثال حدیث مبارکہ میں یوں آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کی مثال اور میری مثال ایسے ہے جیسے پروانے شمع کے اوپر گر رہے ہوتے ہیں۔ پروانہ دیکھیں نا، شمع جل رہی ہو تو پروانہ شمع کے اوپر گرتا ہے، حالانکہ وہ جل رہا ہوتا ہے اور جلتا ہوا دوسروں کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی شمع کی طرف جاتا ہے۔ تو فرمایا تم بھی اسی طرح ہو کہ ساری انسانیت اپنے اعمال ایسے کر رہی ہے اور اپنے حالات ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں پروانے کی طرح، جیسے وہ شمع کی طرف جاتا ہے، اور میں ان سب کو اس شمع سے، جلنے سے، آگ سے بچا رہا ہوں، حتیٰ کہ اس شمع کے پروانے کی طرح وہ اپنی جان کی فکر کیے بغیر پھر بھی چھلانگ لگا رہے ہیں۔ تو پھر میں انسان بھی ایسے ہی جہنم کی طرف ضدی ہو کر، ہٹ درم ہو کر جا رہے ہیں، اور میں انہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، کمر سے پکڑ پکڑ کے کیا ہے؟ کھینچ رہا ہوں۔ یہ نبی کی رحمت کی مثال ہے کہ نبی سب کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے، اور ہر ایک کو جہنم سے بچانے کے لیے، ہر ایک کو نقصان سے بچانے کے لیے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتکم علی سواء وإن ادری اقریب ام بعید ما توعدون انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون۔ آخر میں 4 آیات میں نبی کی دعوت کا خلاصہ بیان کیا گیا۔ پیچھے سورت کی ابتدا ہوئی تھی آخرت کے بیان سے، پھر توحید، شرک اور قرآن کی حقانیت، آپ کی نبوت اور رسالت کا بیان آیا ہے۔ تو اس مناسبت سے آخر میں خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے، نبی کی دعوت کا خلاصہ۔ 3 باتیں، کتنی باتیں؟ 3۔ فرمایا گیا کہ آپ ان مشرکین سے کہہ دیں کہ انما یوحا الیہ، انما یوحا، پہلی بات کہ آپ انہیں بتا دیں کہ میری طرف صرف وحی ہوتی ہے۔ یہ کلمہ حصر ہے۔ کلمہ کیا مطلب؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ انہیں بتا دیں کہ میں صرف نبی ہوں، میں صرف کیا ہوں؟ بھئی ہوں تو انسان، ہوں تو کیا؟ ایک عام انسان میں اور مجھ میں فرق وحی کا ہے کہ عام انسان پر وحی نازل نہیں ہوتی، اور میرے اوپر اللہ کی وحی کیا ہوتی ہے؟ نازل ہوتی ہے۔ میں خدا نہیں ہوں، خدائی اختیارات میرے پاس نہیں ہیں، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ وہ ان کے جو اعتراضات ہوتے تھے پرانے، یہ انہی کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے تھے نا کہ آپ ان پہاڑوں کو حکم دے تھوڑے پیچھے ہو جائے، مکہ کی سرزمین کیا ہو جائے؟ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ بازاروں میں کیوں چلتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ انہیں بتا دیں کہ میں کیا، ہر نبی اس کی دعوت کا خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ کسی نبی کا دعویٰ یہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس خدائی اختیارات ہیں، کسی نبی کا یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ میں فرشتہ ہوں، انسان نہیں ہوں، بلکہ میں انسان ہوں۔ تم میں اور مجھ میں فرق اس کا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور تمہارے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری بات فرمایا انما الہکم الہ واحد، ہر نبی کی دعوت کا یہ حصہ ہے۔ فرمایا تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے،
تمہارا معبود صرف، یہاں مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ عبادت صرف اس ایک کی ہے، عبادت صرف تمام صفات سمیت حقیقی توحید جس کو کہتے ہیں، حقیقی وحدانیت جس کو کہتے ہیں، اس کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ انما الہکم الہ واحد۔ ہر نبی کی دعوت سر عام، بلا دھڑک، بلا جھجک، سب سے پہلا دعوت کا حصہ کیا ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، میرے اوپر، مجھ میں اور تم میں فرق صرف وحی کا ہے، ورنہ میرے پاس خدائی اختیارات، اختیار کا مالک صرف کون ہے؟ اور دوسرا حصہ خالص توحید، خالص جس کو توحید الوہیت کہتے ہیں، اور توحید الوہیت میں ربوبیت بھی آ جاتی ہے اور توحید فی الصفات بھی آ جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسے عبادت میں یکتا ہے، خالق بھی کیا ہے؟ یکتا ہے، پالنے والا بھی وہ کیا ہے؟ اکیلا ہے، رازق بھی وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ نفع نقصان کا مالک بھی کوئی اور، نفع نقصان کا مالک بھی صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ ہر نبی کی دعوت کا حصہ ہے، اور ہر نبی نے بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر کسی مصلحت کے اس کا اعلان کیا۔ نتیجہ جو بھی ہوا، نتیجہ جو بھی ہوا، ہر نبی نے اس توحید کا اعلان سر عام کیا ہے، اور سب سے پہلی دعوت بھی کس کی طرف دی ہے؟ توحید کی طرف۔ اس لیے کہ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ اگر توحید کے اوپر ایمان پختہ نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے۔ آپ اس میں توحید میں چور راستے گھڑ لیں، چور دروازے اس میں نکال لیے جائیں، نہیں جی تھوڑا بہت فلانا بزرگ بھی کر سکتا ہے، تھوڑا بہت فلانا ولی بھی کر سکتا ہے، فلاں بھی کر سکتا ہے، یہ جتنی مرضی آپ چور دروازے نکال لیں، آپ کے ایمان کی تکمیل کے لیے یہ چور دروازے نقصان دہ۔ ایمان جس کو کہتے ہیں حقیقت میں اس کے لیے خالص توحید کا ہونا کیا ہے؟ لازم ہے۔ خالص توحید نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، اس کے بعد آپ ساری زندگی، آپ کا ایک ایک عمل بھی بظاہر نیک اور اچھا کیوں نہ ہو، خالص توحید کے بغیر جب ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔ آگے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ سوال مشرکین سے ہے کہ میری دعوت تو آپ کے سامنے آ گئی کہ میں نبی ہوں، میرے پاس خدائی اختیارات، ہاں میرے اوپر وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں، اور سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ معبود صرف کون ہے؟ اب تم بتاؤ اپنی رائے کہ حل انتم مسلمون، کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ کیا تم اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ مطلب یہ ہے کہ کرو، یہ تمہارے ذمے ہے، یہ تمہارے کیا ہے؟ اس میں کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ ہم نہیں کرتے، کریں گے تو پھر انجام اچھا ہوگا، نہیں کریں گے تو پھر سزا کے لیے تیار رہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ۔ یہاں سے نبی کی دعوت کا تیسرا حصہ ہے جسے آخرت کہتے ہیں۔ یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ اگر بندے میں آخرت کا خوف ہو، آخرت ذہن میں حاضر ہو، اور یہ اس کو یقین ہو کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اور جو زندگی میں میں نے دنیا میں اعمال کیے ہیں ان کا حساب و کتاب اللہ کے سامنے اپنے ایک ایک عمل کا دینا ہے حساب و کتاب، تو یہ بندے کو دنیا میں بندہ بنا کے رکھنے کے لیے ضروری ہے، بندے کو بندہ بنا کے۔ اگر خوف نہیں ہے، اگر خوف نہیں ہے حساب و کتاب کا، اور یقین نہیں ہے کہ میں نے دوبارہ اٹھنا ہے، آخرت بھی ہے، میں نے حساب و کتاب بھی دینا ہے، اگر یہ بات ذہن سے نکل جائے یا اس کا انکار کر دے تو پھر وہ کبھی بندہ نہیں بن سکتا، پھر کبھی وہ راہ راست کے اوپر چل، پھر وہ بگڑے گا، برے اعمال کرے گا، کسی کا حق مارے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہے گا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ آخرت ہے ہی نہیں، انکار کر رہا ہے، یا اس کے ذہن میں حاضر ہی نہیں ہے، اس کے ذہن میں حاضر ہی نہیں ہے۔ بچہ ہوتا ہے نا، بچہ چھوٹا سا، وہ بھی کوئی کام کرتے ہوئے اتنا خوف دل میں رکھتے ہیں اگر میں نے کچھ غلط کیا تو ابا مارے گا، ابا کیا ہے؟ مارے گا، اس لیے وہ غلط کاموں سے کیا ہے؟ بچا رہتا ہے، باز آتا ہے۔ تو دنیا میں انسان کو انسانیت میں رکھنے کے لیے خوف کا ہونا کسی نہ کسی درجے میں ضروری ہے، کسی نہ کسی درجے میں۔ بچہ ہے تو ابا کا خوف رہنا چاہیے، ابا کا خوف رہنا چاہیے، بیوی ہے تو خامد کا خوف اسے
ایک درجے میں ہونا چاہیے. آج سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر بڑا ہے، بڑی عمر والا ہے، تو اسے اللہ کے قانون کا خوف ہونا چاہیے. اللہ کے قوانین کا خوف. اگر قوانین کا خوف نکل جائے، بچے کے دل سے بڑے کا خوف نکل جائے، بیٹے کے دل سے باپ کا خوف نکل جائے، بیوی کے دل سے شوہر کا خوف نکل جائے، کسی درجے میں نہ ہو، اور اسی طرح بڑوں کے دل سے اللہ کے قوانین کا اور نظام کا قانون کا خوف نکل جائے، تو پھر سدھر نہیں سکتے، سیدھے نہیں رہ سکتے. سیدھے جس معاشرے نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ لوگوں کو بے خوف کر دیا ہے، بچوں کو والدین سے بے خوف کر دیا، اور بیوی کو شوہر سے کیا کر دیا ہے؟ بے خوف کر دیا ہے، اور اسی طرح لوگوں کو قانون سے بے خوف کر دیا ہے، وہ معاشرہ کبھی بھی سیدھا نہیں رہ سکتا ہے. وہ فساد کا نمونہ ہوتا ہے، کئی خرابیوں کا نمونہ ہوتا ہے. اب یورپ کے معاشرے میں دیکھیں، بیوی شوہر کے خوف سے آزاد ہے، بیوی شوہر کے خوف سے. اور شوہر کتنی تکلیف میں ہے کسی کو معلوم ہے؟ شوہر کے اوپر کیا بیتتی ہے کوئی معلوم نہیں ہے. اور خود بیوی کتنی پریشان ہے، یورپ کی بیوی کتنی پریشان ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، وہ تو اس کے اوپر بیت رہی ہے نا. جب بیوی شوہر کے خوف سے آزاد ہوئی، بیٹی باپ کے خوف سے آزاد ہوئی، تو آزاد ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کہ بالغ ہونے کے بعد باپ بیٹی کے اخراجات کا مالک نہیں ہے، ذمہ دار نہیں، اور بیوی ہونے کے باوجود شوہر اس کے اخراجات کا ذمہ دار نہیں ہے. وہ خود کمائے گی، وہ خود کیا ہے؟ کمائے گی. تو باپ تو آزاد ہو گیا، شوہر تو کیا ہو گیا؟ بیوی سے ایک درجہ خوف تو نکل گیا، خوف تو نکل گیا، لیکن اس کی عزت تو گئی، عفت اور پاک دامنی تو. اور عفت اور پاک دامنی کے بعد جو اگلا نقصان ہے وہ کیا ہے؟ نسل کا ہے. وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ بچے نہیں پالنا چاہتی، وہ بچے جننا بھی نہیں چاہتی. بچے اس لیے کہ اگر وہ بچے پالے اور بچے جنے تو کمائے گا کون؟ کمائے گا کون؟ اگر وہ بچے پیدا کرتی رہے اور بچے جنتی رہے اور پالتی رہے تو کمائے گا کون؟ وہ بچے پیدا ہی نہیں کرنا چاہتے. اور اس کے لیے یہ شرط بھی نہیں ہے کہ اسی خامد کے ہی پیدا کرنے ہیں، اپنے کسی دوست کے بھی کر سکتی ہے، اس لیے کہ دوست رکھنا بھی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، خامد کا خوف بھی نہیں ہے اور قانون کا خوف بھی نہیں ہے. تو معاشرہ سارا فساد کا گڑھ بن جاتا ہے جب خوف نہ ہو. تو اسی لیے اسلام اس چیز کی ہرگز حوصلہ افزائی نہیں کرتا کہ بالکل خوف سے کیا ہو جائیں؟ آزاد. خوف سے کیا ہو جائیں؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ کے نظام کے خوف دلایا گیا، احساس دلایا گیا، اور بار بار یہ یاد دلایا گیا اور حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. حالانکہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اپنے بندے پر، پھر بھی اللہ سے ڈرو، پھر بھی اللہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈر نہیں ہوگا تو پھر آپ بگڑ جائیں گے، پھر آپ مطیع اور فرما بردار نہیں رہیں گے، معاشرہ فساد کا گڑھ بن جائے گا. تو ڈر اور خوف کا ہونا کسی نے، حدیث میں آتا ہے، فرمایا بچہ 7 سال کا ہو تو نماز پڑھواؤ، ڈانٹو، اور جب 10 سال کی عمر کا ہو جائے تو نہ پڑھے تو مار مار کے پڑھاؤ، اگرچہ مناسب حد تک مارو لیکن مارو. کیا ہے مطلب؟ یہ کہ اسے خوف ہونا چاہیے. حالانکہ وہ عبادت نہیں ہوگی، جو بچہ ڈر کی وجہ سے کرے گا وہ عبادت ہوگی نہیں، وہ اس لیے ہے تاکہ اس کی عادت بن جائے، تاکہ اس کی کیا بن جائے؟ پھر عبادت بھی بن جائے گی، پھر عبادت بھی. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہر عمل کے 3 درجے ہوتے ہیں. پہلے وہ ریاکاری ہوتا ہے، پھر عادت بنتا ہے، تیسرے مرحلے میں جا کے وہ عبادت بنتا ہے. بچہ باپ کے خوف سے نماز پڑھے گا تو ریاکاری ہوگی نا، دکھلاوا ہوگا کہ باپ کو دکھانے کے لیے پڑھنی ہے ورنہ مار پڑے گی. تو پہلا مرحلہ کس کا ہے؟ ریاکاری، دکھلاوا ہے. کیا ہے؟ دکھلاوا. اور دوسرا مرحلہ کس کا ہے؟ پھر عادت بن جائے گی. پہلے تو باپ کے ڈر سے پڑھ رہا ہے، لیکن جب مسلسل پڑھنی پڑے گی تو عادت بن جائے گی، اور عادت کے بعد پھر شوق بھی لگ جائے گا، عبادت بھی ہو جائے گی. بڑے ہو کے ہوش سنبھالے گا
تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی نیت بھی درست کر لے گا، عبادت بھی بن جائے گی۔ تو کسی بھی عمل کی پابندی کرنے کے لیے پہلے بھلے اس کی ریاکاری ہی کر لیں، دکھلاوا ہی کر لیں۔ اگر آپ کا دل نہیں کر رہا کسی نیک عمل میں، آپ اس کا دکھلاوا کر لیں۔ کیا کر لیں؟ دکھلاوا۔ ایسا ایسا عادت بھی بن جائے گی، جب عادت بنے گی تو عبادت بھی بن جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہر عمل کو عبادت بنانے کے لیے 2-3 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بچے کو مار کے پڑھوانا، یہ بھی ایک خوف کی ایک صورت ہے۔ کسی نہ کسی درجے میں خوف ہونا چاہیے، کسی نہ کسی درجے میں ڈر ہونا چاہیے۔ یہ ڈر صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور ایمان کے لیے بھی کیا ہے؟ اچھا ہے۔ نیک اعمال کے لیے اور اخروی انجام کے اچھا ہونے کے لیے بھی کیا ہے؟ یہ ڈر اور خوف کا ہونا کسی قدر کیا ہے؟ اچھا ہے۔ جو معاشرے خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں وہ پھر اصلاح پر نہیں رہتے، ان میں فساد پھیل جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہاں، تو بات چلی تھی یہاں سے کہ آخرت کا خوف ہونا چاہیے۔ انبیاء کی دعوت کا تیسرا حصہ آخرت کا خوف ہے، آخرت کی یاد دہانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ انہیں بتا دیں، آذنتکم علی سوا، میں نے تمہیں برابر سرابر جو کچھ میرے ذمے تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر توحید پر نہیں رہو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، اچھے اعمال نہیں کرو گے تو جہنم میں جانا پڑے گا، آخرت میں تمہیں حساب و کتاب دینا ہے۔ رہا ان کا یہ سوال کہ وہ قیامت کب ہوگی، وہ قیامت کب ہوگی، تو آپ انہیں بتا دیں، ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، یہ مجھے معلوم نہیں ہے، یہ مجھے معلوم، یہ میری ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ نبی کو عذاب کے آنے کا اور سزا کے ملنے کا یہ تو یقینی طور پر بتایا جاتا ہے کہ فلاں قوم پر عذاب آئے گا، فلاں عمل پر عذاب آئے گا، لیکن کب آئے گا اس کی تاریخ اور وقت نبی کو نہیں بتایا جاتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ مجھے معلوم، ہاں مجھے جتنا بتایا گیا ہے وہ کیا ہے کہ انذرتکم علی سوا، کہ میں تمہیں آخرت سے ڈرا دوں، جہنم سے تمہیں کیا ہے، وہ میں نے تمہیں برابر ڈرا دیا ہے، میں نے اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون۔ رہی یہ بات کہ اگر کوئی یہ اشکال کرے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پتا کہ انسان کیا کرتے ہیں، ہم رات میں بھی کرتے ہیں، دن میں بھی، مکان کے اندر بھی، باہر بھی، غار میں بھی، پوشیدہ بھی، جنگل میں بھی، کہیں کہیں کیا کوئی کیا عمل کر رہا ہے، اللہ کو کیا معلوم؟ فرمایا انہ یعلم الجہر، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، اور ویعلم ما تکتمون، جو تم چھپا کر کرتے ہو، پوشیدہ اور خفیہ کرتے ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جانتا ہے۔ لہٰذا بے فکر رہو، تمہارے کوئی اعمال چھوٹنے نہیں پائیں گے، تمہارے کوئی اعمال، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا، ذرے برابر بھی نیک عمل یا برا عمل کیا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ کیا ہے؟ پائے گا۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال اشکال ہو سکتا تھا کہ آخر وقت کیوں نہیں بتایا جاتا عذاب کا، قیامت کب آئے گی اس کا متعین وقت کیوں نہیں بتایا گیا؟ تو اس کا جواب دیا گیا۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ لعلہ فتنۃ لکم، تمہاری آزمائش کے لیے، تمہاری آزمائش کے لیے، تمہارے امتحان کے لیے، تمہارے امتحان کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، فی الحال تمہیں موقع دینا چاہتے ہیں کہ ممکن ہے تم میں سے کوئی ایک راہ راست پر آ جائے، ممکن ہے کوئی ایک تم میں سے راہ راست پر آ جائے۔ اور آزمائش کی دوسری صورت یہ ہے کہ تم پر اتمام حجت کرنا چاہتے ہیں، تم پر اتمام حجت کیا، کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں وقت تو نہیں دیا گیا تھا، ہمیں ادھر بتایا اور ادھر تھپڑ رسید ہو گئے، ادھر بتایا کہ آخرت کو مانو اور ادھر نہ ماننے پر فوراً عذاب بھی آ گیا، ہمیں مہلت تو نہیں دی گئی۔ فرمایا کہ یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے تاکہ اتمام حجت بھی ہو جائے، کل کو تم بہانہ نہ بنا سکو کہ ہمارے اوپر عذاب جلدی آ گیا تھا، قیامت جلدی فیصلے کا دن آ گیا تھا۔ فرمایا تمہارا یہ بہانہ بھی باقی، ہاں وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق چونکہ دنیا کی زندگی میں نفع سب کو دینا ہے، کافر کو بھی اور مومن کو بھی دینا ہے، اس لیے دنیا کی زندگی جب تک ہے تمہاری تب تک اللہ نے تمہارے نفع کو باقی رکھنے کے لیے قیامت کا وقت نہیں بتایا تاکہ تم آرام سے کھا پی سکو۔
اگر وقت بھی متعین ہو جائے اور تمہیں اس کا یقین ہو جائے تو تم پھر آرام سے نفع بھی نہیں اٹھا سکو گے، زندگی بھی نہیں گزار سکو گے۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ جب مشرکین مکہ کے مظالم، ان کی انکار حد سے بڑھ گیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ قال رب احکم بالحق، یا اللہ اب فیصلہ فرما دے، اب کیا کر دے، حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے، اس کا فیصلہ۔ اور یہ دعا قبول ہوئی، بدر میں ہو گیا فیصلہ، پھر احد میں، آگے چلتے چلاتے خندق میں، پھر اسی طرح خیبر میں، پھر اخیر میں فتح مکہ کے موقع پر، اور اخیر میں اس سے بھی آخر میں غزوہ حنین اور غزوہ تبوک میں ہو گیا فیصلہ۔ پورے عرب کا فیصلہ ہو گیا تبوک تک، غزوہ حنین کے بعد تو پورے عرب کا فیصلہ ہو گیا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ربنا الرحمن المستعان، مدد اللہ ہی سے مانگی جا سکتی ہے، علی ما تصفون، ان باتوں پر جو یہ مشرکین کہہ رہے ہیں۔ مشرکین کیا کہہ رہے تھے؟ مشرکین کہہ رہے تھے کہ 2-4 دنوں کی بات ہے، ہم تو ان کو مسل دیں گے، نعوذ باللہ، تھوڑے سے تو ہیں، تھوڑے سے مسلمان تھوڑے سے ہیں، ہم ان کو ختم کر دیں گے، ہم ان کو بڑھنے ہی نہیں دیں گے، ایسا ویسا کر دیں گے۔ تو فرمایا علی ما تصفون، یہ جو کفار بڑھ کے مار رہے ہیں، اس کے اوپر صرف مدد کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ بظاہر قوت تو تھی کفار کے پاس، مشرکین مکہ کے پاس افرادی قوت بھی تھی، ساز و سامان اور اسباب بھی تھے، ان کے پاس وسائل تو تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کے، بظاہر مسلمان تعداد میں بھی کم تھے اور بے وسائل بھی تھے، بغیر اسباب کے بھی تھے۔ تو فرمایا ان حالات میں مدد صرف ہم کس سے مانگتے ہیں؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام الانبیاء، نبی آخر الزمان کہہ رہے ہیں واللہ المستعان، ان حالات میں مدد صرف کس سے ہو سکتی ہے؟ بھئی نبی امام الانبیاء کہہ رہے ہیں کہ ان حالات میں مدد ان مشکلات میں صرف کس سے ہو سکتی ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ نبی خود بھی مشکل کشا نہیں ہے، نبی خود بھی کسی کی مدد کرنے والا، مشکلات سے نکالنے والا، نبی خود اللہ سے مانگ رہے ہیں، نبی خود اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو نبی کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ کوئی اور نفع نقصان کا مالک؟ بھئی نبی کہہ رہے ہیں وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ، یہ جو جملے ہیں نا عربی زبان کے گرامر کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ حصر ہے، یہ بھی کیا ہے؟ فرمایا کہ رب ہی ایسی ذات ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، جس سے مدد جو اس لائق ہے کہ ہم اس کو یا اللہ مدد کہیں، مدد کے لیے پکاریں، وہ صرف ربنا، وہ ذات ہے جسے ہم اپنا رب کہتے ہیں، جسے ہم اپنا رب کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس سے مدد مانگی جا سکے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو کسی کے لیے مشکل کشائی کر سکے۔ یہ توحید کا اہم جز ہے، توحید کا، بھئی جس کو ہم معبود مانتے ہیں، جس کو اکیلا اس کائنات کا مالک مانتے ہیں، دنیا اور آخرت کا، تمام عالم کا مالک مانتے ہیں، یقیناً مدد بھی اسی سے مانگی جائے گی، مشکلات کا حل بھی اسی سے مانگا جائے گا۔ باقی سب تو مخلوق ہے، باقی سب تو کیا ہے؟ مخلوق ہے، خالق کی محتاج ہے، تو مخلوق ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتی ہے؟ مخلوق ایک دوسرے کے لیے مشکل کشا اگر ہوتی تو مخلوق کا سب سے افضل ترین فرد، ابن آدم کا سب سے افضل ترین فرد کون ہے؟ امام الانبیاء ہے، وہ تو اللہ سے مدد نہ مانگتے، خود کر لیتے، خود کر لیتے، لیکن امام الانبیاء جو اس انسانیت کا، اس کائنات کا افضل ترین فرد ہے، وہ بھی اللہ سے مدد مانگ رہا ہے اور اقرار کر رہا ہے کہ مدد صرف کون کرے گا؟ تو پھر پیر فقیر بزرگ جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل کشا ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری بگڑی بنانے والے ہیں، یہ ہمارے داتا ہیں، ہمیں دینے والے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں امام الانبیاء کے بعد؟ جب امام الانبیاء نہیں کر سکتے، اللہ کی ذات کے بعد جو سب سے افضل ہیں وہ ذات مدد اللہ سے مانگ رہی ہے، تو پھر کوئی اور کیا ہوتا ہے؟ حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعض اوقات اپنے بیانات میں وجد میں آ کے کہا کرتے تھے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو دیکھتا ہوں، جب آپ کی صفات کو دیکھتا ہوں، جب آپ کے بلندیوں کو دیکھتا ہوں،
آپ کے بلند مرتبے اور مقام کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے معبود مان لوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مان لوں۔ لیکن جب دوسری طرف دیکھتا ہوں کہ یہی شخصیت جنت البقیع میں پتھریلی زمین کے پتھروں کے اوپر سر سجدے میں رکھ کے کسی اور ذات سے مانگ رہا ہے، تو میں مجبور ہوں کہ پھر مجھے بھی ماننا پڑے گا کہ مانگنے کے لائق کوئی اور ذات، مانگنے کے لائق بھئی جس سے مدد امام الانبیاء مانگ رہے ہیں تو ظاہر ہے میں اور آپ بھی تو اسی سے مدد مانگیں، ہم کسی اور سے کیوں مانگیں؟ کوئی اور اگر مدد کے لائق ہو سکتا تھا تو امام الانبیاء سے بڑھ کر تو کوئی نہیں، کوئی ہے بھئی اگر کوئی اور مدد کر سکتا، مشکل کشائی کوئی اور عبادت کے لائق ہوتا تو اللہ کے بعد جو ذات سب سے افضل ہے وہی ہوتی، امام الانبیاء ہوتے، لیکن وہ خود دوسروں سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے، تو میں اور آپ کسی اور سے کیسے مدد مانگ سکتے ہیں، کسی اور کو مشکل کشا کیسے مان سکتے ہیں؟ اس بات پر ایمان رکھنا، بلکہ یہ ایمان کا پہلا جز ہے، ایمان کا پہلا حصہ ہے اور لازمی حصہ ہے، اگر یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ ہر چیز کو مان لیں، ہر چیز کو مان لیں، اگر اس توحید کے اوپر یقین نہیں ہے تو ایمان نہیں، ہر چیز کو ماننے کے باوجود بھی آپ کا ایمان نہیں۔ اللہ اکبر۔